الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو مسجد میں جمع فرمایا تاکہ ہم اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ حالات کو جان سکیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، گزشتہ درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کا بیان کیا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا اور آپ کا اور آپ کے صحابہ کا آزادی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں عبادت کرنا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا دشوار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، اور یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم دیا۔ کچھ ہی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد مکہ مکرمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خالی ہو گیا۔ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں بچے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ رہ گئے تھے جن کے اندر ہجرت کی طاقت نہیں تھی، جو ہجرت نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف نکل پڑے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کے مکہ سے نکل جانے کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ضرور آپ کی تلاش میں نکلیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تلاش کرنا شروع کر دیا، بلکہ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ حاضر کرے، اسے 100 اونٹ ہر سر کے بدلے میں بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ تو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے مدخل اور اس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے پیروں کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن غار تک پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل پڑے۔ 3 دن تک آپ غار میں رہے۔ چوتھے دن جب تلاش کم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے حد محبت اور پیار تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت فرمایا، واللہ انکی لأحب ارض اللہ الی، اے مکہ، اللہ کی قسم میرے دل میں تیری محبت بہت زیادہ ہے، ساری زمینوں میں تو سب سے زیادہ پیاری زمین ہے، اللہ کی قسم اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف رخصت ہو گئے۔ راستے میں بھی ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھوڑے کے پیروں کو زمین میں دھسا دیا، جس کا واقعہ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑے کے پیر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ان کے پیروں کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے امان مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونی دشمن کو امن دے دیا۔ اس کے بعد سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کروں گا، جو بھی اس راستے میں آئے گا میں اسے بتا دوں گا کہ یہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطر سفر میں ام معبد کے خیمے پر پہنچے۔ ام معبد قبیلہ خزاعہ کی ایک بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اور یہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں۔ جو مسافر گزرتے تھے انہیں کھانا کھلاتی تھیں، انہیں کھانے کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ ام معبد نے کہا کہ افسوس کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ ہے، اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ ہماری بکریاں بہت ہی زیادہ لاغر اور دبلی پتلی ہو چکی ہیں، اور اب ہم سے دور ہو چکی ہیں، چراگاہ کے لیے چرنے کے لیے گئی ہیں، لہٰذا میں آپ کی کچھ خدمت نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں نظر دوڑائی، آپ نے خیمے کے کونے میں ایک بکری کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ دبلی پتلی، جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری سے کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ اس سے بہت ہی زیادہ کمزور ہے، یعنی یہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم اس بکری سے دودھ دوہ لیں۔ ام معبد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا برتن لیا جس برتن سے کئی لوگ دودھ پی سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بکری کے تھن پر اپنا ہاتھ رکھا، تھن بھر آیا، بکری نے اپنے پیر پھیلا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں برتن بھر کر دودھ نکالا، معبد کو پیش کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا، خود بھی شکم سیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد اس برتن کو دوبارہ دودھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا، برتن چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے سے روانہ ہو گئے۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں ظاہر فرمایا۔ کئی معجزے ہیں، اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکلنا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے غار ثور میں آپ کا پہنچ جانا، دشمنوں کا غار کے دہانے تک پہنچ کر واپس ہو جانا بذات خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پیروں کا دھس جانا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے معبد الخزاعیہ کے خیمے پر اس دبلی پتلی بکری سے دودھ دہنا ایک بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیمے سے نکلے ہی ہوئے تھے کہ ابو معبد معبد الخزاعیہ کے شوہر تشریف لائے۔ گھر میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر انہیں تعجب ہوا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ یہ دودھ کہاں کا ہے، جبکہ بکریاں چراگاہ میں تھیں اور گھر میں دودھ کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا، کہا کہ ایک مبارک شخصیت یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ پورا واقعہ معبد نے کہہ سنایا۔ ابو معبد نے واقعہ سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی شخص لگتے ہیں جنہیں مکہ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ کس طریقے کے تھے۔ تو معبد الخزاعیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف کا بہترین ترجمہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب الرحیق المختوم میں اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی شکل و صورت کے مالک تھے۔ فرماتی ہیں چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، قد درمیانہ، نہ ناٹا نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق لگے، رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ بہت ہی زیادہ مختصر انداز میں معبد الخزاعیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا۔ ابو معبد جو معبد کے شوہر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کہا کہ یہ
بے شک مکہ کے وہی نوجوان ہیں جن کی اہل مکہ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد، ہم جانتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایک جن کو پکارتے ہوئے سنا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبد الخزائیہ کے خیمے سے گزرنے کا تذکرہ کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں آپ نے دیکھا کہ کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، اہل مدینہ کو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کوچ کر دیا ہے، آپ مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں۔ اسی لیے اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ہر روز مدینے سے باہر نکل کر بے تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، آپ کے استقبال کا ان کے دلوں میں بڑا شوق تھا، اور ہر دن انتظار کر کے دوپہر سخت ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ لوگ حسب معمول انتظار کر کے ابھی باہر اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ ان لوگوں نے ایک یہودی کو پکارتے ہوئے سنا، اور یہ یہودی اپنے قلعے پر اپنے کسی کام سے چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے پکار کر کہا، یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے عرب کے لوگوں، یہ وہی شخص ہیں، تمہارا نصیبہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، تمہارا مجد ہے، تمہارا نصیبہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اہل مدینہ تلواروں سے لیس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑے۔ عرب کا دستور تھا کہ کسی معزز مہمان کے استقبال میں وہ لوگ اپنے آپ کو تلواروں سے سجا کر اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے اس کے استقبال کے لیے پہنچتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان لوگوں نے حرہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بنی عمرو بن عوف کی بستی میں پہنچے، جہاں پر ابھی مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ اس بستی میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اقامت فرمائی، کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کی بستی میں 8 ربیع الاول کو پہنچے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ 8 تاریخ تھی۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میلادی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 23 ستمبر سن 622 میلاد تھی، 622 عیسوی تھی، اور نبوت کا جو ہے 14واں سال شروع ہو چکا تھا، 13 سال جو ہے مکمل ہو چکے تھے۔ پیر کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہے قباء میں پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھا نہیں تھا، یعنی انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف لائے، دونوں بیٹھ گئے اور دونوں جو ہے خاموش تھے، گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھ بڑھ کر انہیں سلام کر رہے تھے۔ اس میں ایک بہت ہی زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ اسی لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دیکھا اور پہچانتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا تھا، کیونکہ آپ
شکل و صورت کے اعتبار سے عام انسانوں کی طرح ایک انسان اور بشر تھے. آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ پروقار شخصیت تھے، لیکن جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے تھے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اہل مدینہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے. اگر آپ نورانی مخلوق ہوتے، جیسا کہ کچھ گمراہ عقیدے کے لوگوں کا خیال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے فرق نہیں کیا جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھتے تھے مدینہ طیبہ میں، بعد میں بھی باہر سے آیا ہوا شخص پوچھتا تھا کہ تم میں سے کون محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں بیٹھنے سے جو ہے آنے والے کو دشوار نہ ہو، آسانی سے آپ کو پہچان سکے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سورج اوپر چڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سورج کی کرنیں لگنے لگیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. یہاں پر صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ ابو بکر ہیں اور بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کی بستی یعنی قباء کے علاقے میں کئی دن تک رکے رہے. کتنے دن تک رکے رہے؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن رکے. آپ پیر کے دن پہنچے تھے، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 دن وہاں پر قیام کیے. بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کا قیام فرمایا، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 دن کا قیام فرمایا. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی. یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی مسجد ضرار بعد میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس کے توڑ دیے جانے کے بعد یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکے رہے. اس کے بعد جب مدت پوری ہو گئی 4 دن، 14 دن یا 24 دن، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف رخصت ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف رخصت ہوئے تو ہر صحابی کے دل کی یہ تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا آپ کو حکم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو چھوڑ دو، یہ سواری جہاں بیٹھے گی وہی ہماری جگہ ہوگی. تو سواری چلتی رہی یہاں تک کہ اس جگہ میں جا کر بیٹھ گئی جس جگہ میں اب مسجد نبوی بنائی گئی ہے. اور یہ اس وقت جو ہے ایک کھلیان تھا جہاں پر کھجور پاک کیے جاتے تھے، کھجور صاف کیے جاتے تھے. اس جگہ پر کھجور کے کچھ درخت تھے، سوکھے ہوئے کچھ درخت، اسی طریقے سے گرے ہوئے کچھ مکانات، اسی طریقے سے کچھ قبریں تھیں. اور یہ جگہ سہل اور سہیل 2 افراد کی جگہ تھی جو کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں تھے، اور یہ دونوں یتیم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قیمت لے کر یہ جگہ ہمیں دے دی جائے کیونکہ ہم اس میں مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر وہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی. مسجد کے تعمیر میں
اور لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مٹی اٹھاتے تھے، اور ان کے زبانوں پر یہ اشعار تھے: اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، خیر اور بھلائی تو آخرت کی خیر اور بھلائی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ قریب کا گھر کس کا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت اور آپ کی مہمان نوازی کا جو شرف ہے وہ آپ کے ننیال کو عطا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اونٹنی آ کر وہاں پر رکی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور ننیال کا جو ہے ننیال کے گھر بسے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا، کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو وہاں جانا چاہیے جہاں پر اس کا سامان پہنچ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارے آرام کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا گھرانہ مکمل طور پر جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کچھ ہی دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جو اعمال انجام دیے ہیں ان میں سے یہود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصالحت کرنا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے بیچ آپس میں جو ہے بھائی چارگی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے مختصر طور پر ہم صحیح روایات کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ